پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ منافق یہ ہے کہ وہ ظاہر سے اور ہو اور باطن سے اور ہو، ظاہر اس کا کچھ اور ہو، باطن اس کا کچھ اور ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ پھر منافق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے منافق اعتقادی، اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدہ کے اعتبار سے وہ منافق ہے، اس کے کفر میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا جو منافق ہے وہ منافق عملی ہے، کہ عمل کے اعتبار سے اس کے کارنامے ایسے ہیں جیسا کہ کسی منافق کے ہوتے ہیں، اور یہ وبا پھر عام ہے۔ اگر آپ مجھے معاف کر لیں گے تو میں عرض کرتا ہوں کہ ان آیتوں میں آپ بھی مصروف عمل ہے اور مجھ سے بھی یہ اعمال سرزد ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اسلام کو بس اتنا سمجھا ہے کہ نماز پڑھ لے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو دیندار نہیں سمجھا جاتا، اور جو روزہ رکھتا ہے وہ بڑا دیندار ہے، اور جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کو ملامت کیا جاتا ہے کہ یہ بے دین آدمی ہے۔ مالدار ہے، دولت مند ہے، حج پہ جاتا ہے تو بڑا دیندار ہے، حاجی صاحب ہے، اور اگر حج پہ نہیں جاتا تو پھر اس کو ملامت کیا جاتا ہے کہ دین سے دور اور غافل بے بہرا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو ہم نے دینداری کا ایک جز سمجھا ہے، اور یہی مسلمانی کی آخری حد ہے۔ دوسرے الفاظ میں جو آدمی صوم و صلاۃ کا، ذکر و اشعار کا، تلاوت قرآن مجید کا پابند ہو، دیندار ہے بس، گویا دین یہاں بند ہے، موقوف ہے، حدود اربع اس کے متعین ہے۔ اس کے بعد یہی آدمی بہت معذرت کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر، خوب نفل ادا کر کر جب دکان کھولتا ہے تو اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، اس لیے کہ اس نے دینداری یہی سمجھا ہے، نماز پڑھ کے آیا بڑا ولی اللہ ہو، اور جو باتیں کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اس کو وہ غلط نہیں سمجھتا، کیونکہ ابھی وہ معراج سے واپس آیا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ مومن کا معراج ہے۔